ویلکم بیک ناظرین. اچھا جیسا آپ بتا رہے تھے کہ جی یہ جب سے یہ گروپ آیا ہے تو ایران میں بھی چائنا میں بھی دیکھیے یہ بات تو بالکل اب واضح ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران دو مسلمان ملک ہیں جن کے پاس ایک نیوکلیئر پوٹینشل جس کو یہ کلیکٹیولی ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایران ابھی نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہیں بنا ہے, ہم ہیں. اور ایران کو یہ بلف کر رہے ہیں, یعنی ایران کے خلاف جو آپ ایلیمنٹس دیکھ رہے ہیں, یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر ایران کے خلاف اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان کے خلاف ہے. جو ان کے پرائم ایلیمنٹس, اگر آپ سائیکولوجیکل وار دیکھیں ان کی جو گلوبل میڈیا میں یہ کرتے ہیں یا ڈپلومیسی یا پالیٹکس میں کرتے ہیں, اس میں بار بار ایک چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. انڈیا بھی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, امریکن میڈیا بھی یہی کر رہا ہے, اور جو میڈیا میں پرسپشن مینجمنٹ ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اگر بنیر میں طالبان پہنچے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد سے 60 کلومیٹر رہ گئے, وہاں سے 50 کلومیٹر رہ گئے. تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اینڈ اے فیلنگ اسٹیٹ. ٹارگٹ ایران اس وقت نہیں ہے جتنا پاکستان ہے. اور جیسوک کا جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کا مطلب ہی یہی ہے, کام ہی اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کو تلاش کرے, ان کو ڈسٹروائے کرے. اور اب یہ ایلیمنٹ, یہ رپورٹس بھی ہیں کہ انڈینز اس ریلیشن شپ پہ, بیکاز یہ انڈینز اور اسرائیلیز اور امریکن نیکسس کامن ہے, تینوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان سے نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی لے لی جائے. اور منموہن سنگھ نے پچھلے دنوں جو بیان دیا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں, یہ ایک سائن ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں تحریک طالبان بیت اللہ محسود جس کو یہ کلٹیویٹ کرتے آئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس کے ذریعے اب پاکستان کے نیوکلیئر انسٹالیشن پر ایک حملہ کروائیں گے. یہ کون لوگ ہیں, کس کے ہیں, یہ کس کے آدمی؟ دیکھیے تحریک طالبان پاکستان افغان مجاہدین نہیں ہیں. گلبدین حکمت یار, جلال الدین حقانی اور ملا عمر افغان مجاہدین ہیں جو امریکن اور نیٹو آکوپیشن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک. بیت اللہ محسود امریکنز کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے, پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے, جبکہ تمام افغان مجاہدین نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ تم یہ کیمپین پاکستان کے خلاف بند کرو. ٹی ٹی پی اور جو سوات میں ان کی ایکسٹینشن ہے ملا فضل اللہ, یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جن کی فنڈنگ, اکوپمنٹ, روپیہ, پیسہ, اسلحہ, ویپن سسٹمز افغانستان سے دے رہے ہیں. انڈینز نے ابھی $20 ملین, دیکھیے اگلے مہینے 22 تاریخ کو افغانستان میں الیکشن ہو رہا ہے, انڈینز نے کوئی $100 ملین کاررزائی گورنمنٹ کو دیے ہیں ری الیکشن میں جیتنے کے لیے. اب اتنی بھاری انویسٹمنٹ جب وہ کاررزائی پر کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو موجود ہے. بالکل. اور انڈین جو کنسٹرکشن کمپنی کے نام پر ان کے جو ہزاروں کنسٹرکشن ورکرز جو سڑک بنا رہے ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں, وہ کنسٹرکشن ورکرز نہیں ہیں, انڈین کور آف انجینئرز کی, ان کی ریگولر آرمی کے ٹروپس ہیں جو کنسٹرکشن کمپنی کے نام پر وہاں کام کر رہے ہیں, جو ڈیمولیشن, ایکسپلوسیوز, مائن بچھانے, یہ سارا کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کی تربیت اسلحہ بارود پیچھے سے آ رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان تو نہیں دے رہا ہے ان کو یہ سارا کام کرنے کے لیے. تو اس میں سے جو $20 ملین ہیں الیکشن کیمپین کے علاوہ جو خرچ ان کو دیا گیا, دیٹ از ٹو کریٹ ملیٹنسی, انسرجنسی, بلوچستان لبریشن آرمی ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو. اور جیسوک ان کو سپورٹ کر رہی ہے, جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ ان کو سپورٹ اس لیے کر رہی ہے کہ بلوچستان از این ایریا آف دیئر انٹرسٹ. ان کو پاکستان میں یوگوسلاویا ڈاکٹرن امپلیمنٹ کرنی ہے. یوگوسلاویا ڈاکٹرن کا مطلب ہے جس طرح یوگوسلاویا ایک بڑا ملک ہو گیا تھا, اس کو انہوں نے بوسنیا, سربیا, کروشیا میں توڑ کے بلکنائزیشن کی بات, بلکنائزیشن کی جو بات ہے. اور جس آدمی نے یوگوسلاویا کو توڑا تھا وہ رچرڈ ہولبروک تھا, جس کو انہوں نے اب یہاں بھیجا ہے پاکستان پر وہی ڈاکٹرن اپلائی کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے فضل سے وہ کمزوریاں ان کی جو یوگوسلاویا میں نہیں تھیں, وہ کمزوریاں ان کی یہاں ہیں. مثال کے طور پہ یوگوسلاویا پر ان کی سپلائی لائن ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی, پاکستان پر ان کی سپلائی ڈیپینڈ کرتی. یوگوسلاویا ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہیں تھا, ہم ہیں. یوگوسلاویا کی فیڈرل آرمی اپنے ملک کو توڑنے کے لیے صوبوں سے لڑ پڑی تھی, ہماری فیڈرل آرمی ملک کو یکجا کرنے کے لیے ایک اینٹی ہے. اور امریکنز جو ڈاکٹرن یوگوسلاویا کی یہاں اپلائی کرنا چاہتے تھے, ہر ایلیمنٹ پہ ان کو مار پڑی ہے. یعنی جتنی بھی سیپریٹسٹ تحریک طالبان سوات میں جو انہوں نے 5 سال ایفرٹ کر کے تیار کیا تھا, الحمدللہ 2 مہینے کے ملٹری آپریشن میں اس کو صاف کر دیا گیا. اور اب بیت اللہ محسود گھیرے میں آ چکا ہے. اس سے پہلے کہ یہ ایلیمنیٹ ہو جائے, انڈینز اس سے لاسٹ ڈچ کام لینا چاہتے ہیں. That's the attack on a Pakistani nuclear installation. یہ ہم آج بتا رہے ہیں آپ کو, اگر اٹیک ہوتا ہے پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ, انٹیل رپورٹس آ چکی ہیں, بیت اللہ کے لوگ پکڑے گئے جنہوں نے اکنالج کیا ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں, یہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کا سروے کر رہے ہیں, کنوپ ہو یا چشمہ ہو یا یہ آخری کام بیت اللہ مسعود ایک رہ گیا ہے کام اس کا, یہ رہ گیا. اگر اس نے کر دیا اٹیک, آپ دیکھیے گا چاہے اس سے کوئی ڈیمیج نہ ہو, لیکن دنیا میں طوفان یہ برپا کریں گے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ جا چکے ہیں, لہٰذا جیسوک یا UN فورسز پاکستان میں داخل کی جائیں, ہم اور اس کو سیف کیا جائے. میں آتا ہوں نوشین, یہ بتائیے جس طرح انہوں نے ابھی بات کی, لیکن میں ایک بات جو آپ سے کرتا چلوں یہ کرتا چلوں کہ اسلام کے بارے میں, کیونکہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکن اور یورپ کا خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ تشدد کی سیاست کرتا ہے, یعنی تشدد کو پروموٹ کرتا ہے, جبکہ اگر ہم
دیکھیں تو اسلام تو بڑا پرامن مذہب ہے. ہم حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں, فتح مکہ کا زمانہ دیکھیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اور یہ جو آرگنائزیشن ہے آئی پیک ہے, ہر لیول پر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟